ایک قبر کے قریب پہنچے غوث پاک، سلام کیا اور قبر کے قریب بیٹھ گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، دعا کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد اپنے ہاتھوں کو غوث پاک نے اپنے مبارک چہرے پر مس کیا، کہا بقا چلو۔ بقا بن بطو نے ایک جملہ کہا، اے شیخ، آج تک میں نے کسی قبر کے قریب اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ قبر جو ہے نا میرے استاذ کی ہے، ان کا نام حماد دباس ہے۔ کہا جب میں ان کے قریب سے گزرا تو میں نے قبر کو دیکھا تو استاذ نظر آئے، میں نے سلام کیا تو میرے استاذ کی قبر میں نیچے جو کارپٹ تھی، قالین تھی، بچھونا تھا، وہ جنتی تھا، ان کی دیواریں جنت کی تھی، ان کا لباس جنتی تھا، ان کے سر کا تاج جو تھا وہ جنتی تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں شیخ حماد دباس سے میں نے کہا اے میرے استاذ، استاذی مبارک ہو، جنتی لباس آپ پر ہے۔ سننا دوستو، آپ کے جسم پر جنتی لباس ہے، مبارک ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ میری طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ کو دکھایا۔ معلوم ہے کیا تھا؟ شیخ حماد دباس کا داہنا ہاتھ وکلانگ ہو چکا تھا، یوں تھا، یوں، اس کی طاقت ختم ہو گئی تھی، معذور تھا آپ کا ہاتھ۔ رونے لگے شیخ حماد دباس۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا اے استاذ یہ کیا مطلب، یہ کیا مطلب، آپ کا ایک ہاتھ خراب ہے؟ تو شیخ حماد دباس نے کیا کہا سننا، فرماتے ہیں میرے انتقال کے بعد جب میری روح فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے تو اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس تو نیک تھا، محدث تھا، تو فقیہ تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، علم دین کو تو نے تقسیم کیا تو بخش دیا جائے گا۔ سننا غور سے، لیکن اللہ جلال میں کہتا ہے اے حماد دباس میں اس ہاتھ کی طاقت کو چھین لوں گا، چھین لوں گا۔ تو بقا بن بطو کہتے ہیں حضور کس ہاتھ کی طاقت؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے استاذ کے ساتھ نہر دجلہ کے کنارے پر اون کا ایک جبہ پہنے ہوئے پہلی مرتبہ چل رہا تھا۔ میرے استاذ نے صبر کی نیت سے مجھے چیک کرنے کے لیے دھکے مار کے نہر دجلہ میں گرا دیے تھے۔ میرا امامہ بھیگ گیا، میرا جبہ بھیگ گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میرے استاذ تھے سامنے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہی استاذ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا اے حماد دباس سن، جس ہاتھ سے تو نے میرے عبد القادر کو دھکے مارے ہیں میں اس ہاتھ کی طاقت چھین لوں گا۔ آج تک میرا ہاتھ وکلانگ ہے، اس کی طاقت واپس نہ کی گئی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے بقا بن بطو سن، جب تک میں نے اپنے استاذ کی ہاتھوں کی سلامتی کی دعا کی ہے 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر کے میری دعا پر آمین کہنے لگے تھے، اور جب تک اللہ نے میرے استاذ کے ہاتھوں کو درست نہ کر دیا عبد القادر نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہیں پھیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر میں برکت، اگر کسی نے غوث پاک کی مجلس کو گھور کے دیکھ لیا اس کی آنکھ کی روشنی کم ہو جا سکتی ہے، غوث پاک کے لنگر خانے کی دانے کی توہین کی جائے گی تو بیماریاں اس کی نسلوں کا مقدر بن جائیں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ جو مینار غوث پاک کا آپ دیکھتے ہیں نا، اس کے بارے میں صوفیہ فرماتے ہیں ان میناروں کی یہ تاثیر ہے، اللہ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ولایت ان میناروں کو دیکھنے کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ۔ ذکر کس کا ہے؟ حضور غوث پاک کا۔ کتاب میرے ساتھ اسی سفر میں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے تھے تو زاروں قطار رونے لگتے تھے، ایک ہنگامہ مچایا کرتا تھا زمین پر، افراتفری کی فضا قائم ہوتی تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لاڈلے کے نام میں اسم اعظم کا فیض